الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. محترم حاضرین، ناظرین کرام، رمضان مبارک کے آخری عشرے سے متعلق جو اہم حدیثیں ہو سکتی ہیں ان میں سے یہ حدیث بھی ہے جس کا تعلق لیلۃ القدر سے، شب قدر سے، اور اتفاق سے آج اس رمضان مبارک کا یا رمضان مبارک کی دوسری شب قدر بھی ہے، اور آج کی رات انشاءاللہ 23ویں کی رات ہوگی جو شب قدر کی رات ہوتی ہے. میرے بھائیوں، جو حدیث میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، کہ جو آدمی شب قدر کا قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. دو قید ہے، دو شرط ہے، اور ایمان کا معنی میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں، یعنی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عبادت ہے ہم بندوں کے اوپر، واحتساباً، اور جو ہم عمل کریں شب قدر میں اس کے اجر کی امید ہم اللہ رب العالمین سے رکھیں. یہ احتساب کا معنی ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی شب قدر کا قیام کرتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ملے گا، اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا، کیا اجر ملے گا، اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یقیناً بہت بڑی بات اس حدیث میں، بہت بڑے ثواب کے بارے میں اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ اگر ہم اور آپ شب قدر کا قیام کرتے ہیں اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے اجر کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اس حدیث سے واضح طور پر شب قدر کی فضیلت اور شب قدر میں قیام کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. یہ جو شب قدر ہے یہ عظیم ترین رات ہے. اللہ رب العالمین نے اس رات کو عظمت عطا کیا ہوا ہے، اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ شب قدر کی عبادت کا جو اجر ملتا ہے، جو ثواب ملتا ہے، یعنی کہ شب قدر کے اجر کو جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کہا کہ قرآن کریم کے اندر کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. میرے بھائیوں، تو یہ شب قدر کی فضیلت اور اس کی عظمت کا اس سے پتہ چلتا ہے، اور اس کی برکت کا پتہ چلتا ہے. اور یہ 1000 جو مہینے ہوتے ہیں وہ تقریباً 83 سال 4 مہینے کے برابر. 83 سال 4 مہینے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب قدر عطا فرما دیا اور یہ رات ہمیں مل گئی، اور اگر ہم نے اس رات کو عبادت کی تو ایک رات کی عبادت کا جو اجر ملے گا وہ 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کے برابر ملے گا. شب قدر کی برکت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر ہی میں
اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا، جیسا کہ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کتاب کو قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے، اور قدر سے مراد یعنی منزلت ہے اور رتبہ ہے، مقام ہے۔ قدر کے کئی معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر جو شب قدر ہے یا لیلۃ القدر ہے، قدر کا معنی قدر و منزلت کے ہیں۔ دوسرا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ قدر کا معنی اندازہ لگانے کے ہیں۔ تیسرا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر قدر کا معنی فیصلہ کرنے کے ہیں، اور چوتھا معنی جو مفسرین نے بتایا ہے قدر کا کہ تنگی کے معنی میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے، اس کی عظمت کتنی زیادہ ہے اور اس کا رتبہ کتنا بلند ہے، تمہیں کیا معلوم ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، انسان اس کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ، شب قدر میں فرشتے بکثرت، بہت سارے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں میں جبریل علیہ السلام بھی ہوتے ہیں، اور یہ سارے فرشتے ان کاموں کو انجام دینے کے لیے اترتے ہیں جن کاموں کا فیصلہ اللہ رب العالمین شب قدر میں فرماتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلام ہی، جو شب قدر ہوتی ہے وہ سلامتی والی رات ہوتی ہے، وہ رات شیطان کے ہر قسم کے شر سے محفوظ ہوتی ہے۔ یا یہ کہ فرشتے اس رات میں اہل ایمان کو سلام کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو سلام ہے، سلام اس کے کئی معنی مفسرین نے بیان کیے۔ پہلا معنی یہ کہ شب قدر کی رات شیطان کے شر سے پورے طور پر محفوظ اور معمون ہوتی ہے۔ دوسرا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ جو فرشتے اس رات کو اترتے ہیں وہ فرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں۔ تیسرا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو سلام سناتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ یہ جو رات ہوتی ہے واقعی سراپا سلامتی اور اطمینان والی رات ہوتی ہے، اور یہ سکون اور اطمینان یہ فجر طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو شب قدر کی بڑی برکت یہ ہے، بڑی فضیلت یہ ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اور اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یکثر تنزل الملائکۃ فی ہذہ اللیلہ لکثرۃ برکتہا، کہ شب قدر کی برکت کی وجہ سے بہت سارے فرشتے اس رات کو نازل ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، اور جہاں بھی برکت ہوتی ہے، جہاں بھی رحمت ہوتی ہے، وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کہیں پہ ذکر و اذکار ہو رہا ہوتا ہے، ایسی مجلسوں کو بھی فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو یہ فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ جو قرآن کریم میں اس صورت میں لیلۃ القدر ہے، میں نے کہا کہ اس کے کئی معنی ہیں جن کی طرف مفسرین نے بھی اشارہ کیا ہے۔ لیلۃ القدر کا معنی یعنی اللیلہ الشریفہ، کہ مبارک رات اور عزت والی، شرف والی رات اس کا معنی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح یہ جو رات ہے شب قدر، اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کے لیے انتخاب فرمایا۔ لوح محفوظ سے، یاد رکھیے، لوح محفوظ سے بیت العزت تک، لوح محفوظ سے بیت العزت تک ایک بارگی قرآن شب قدر میں اللہ تعالی نے نازل فرمایا، اور پھر وہاں سے
حسب ضرورت 23 سالوں کی مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ میرے بھائیوں، شب قدر میں ہمیں اور آپ کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ ویسے دعا ہمیں اور آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، تمام وقتوں میں کرنا چاہیے، خاص طور سے رمضان کے مہینے میں کرنا چاہیے۔ رمضان میں بھی سب سے زیادہ آخری عشرے میں کرنا چاہیے، آخری عشرے میں بھی سب سے زیادہ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا وتر کی شب قدر والی راتوں میں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ شب قدر میں کون سی دعا زیادہ بہتر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ ہمیں کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اس دعا کا معنی یہ ہوتا ہے، اللہم انکا عفو، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہ مختصر سی باتیں، چند اہم باتیں اس حدیث سے متعلق تھی، جس حدیث کا تعلق لیلۃ القدر سے تھا، شب قدر سے تھا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں شب قدر کی نعمتوں سے اور نیکیوں سے اور عبادتوں سے فیض یاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ لیلۃ القدر میں ہمیں اور آپ کو، دنیا کے سارے مومنوں اور مسلمانوں کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر میں نفلی نمازوں کا اہتمام کرنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، ذکر و اذکار کرنے، صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔